اگر ہم اپنے بندرگاہ کو بند کرتے ہیں تب یہ کنال نہیں بنیں گے. اگر وہ ہمارے پانی روکیں گے تو ہم ان کے بندرگاہ بھی روکیں گے. سائنس انشاء نے اس بات کو سامنے کر دیا. 8 مہینے سے ہو رہے ہیں اور لوگ رک بھی نہیں رہے ہیں. کوئی اندازہ نہیں ہے, کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, کوئی سچ نہیں بتا رہے. پتہ نہیں کتنے سال سے انہی کارپوریٹ فارمنگ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. خود اپنا احتجاج ہے 26 تاریخ دادو مورو پل پہ, روز کوئی نہ کوئی احتجاج ہے. سو ہم نہیں رکیں گے. ہمیں ایک حکومت سے وعدہ چاہیے کہ یہ کنال نہیں بنیں گے. جیسے ہم نے کالا باغ ڈیم کے خلاف جدوجہد کی اور وہ رکا, ویسے ہم انہی 6 کنالوں کے خلاف بھی جدوجہد کریں گے. یہ جو آنے والے انتخاب انشاءاللہ میں حصہ لوں گا, انشاءاللہ میں حصہ لوں گا. شہید بھٹو کے ہمارے کارکن, ہمارے عہدیدار کو میں انشاءاللہ میں ساتھ لے کے چلوں گا. میں وکیلوں کا بھی دیدار کرنا چاہتا ہوں, ان کی شکل بھی دیکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے دریا کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو تھوڑو جگہ دیو پلیز. پورے رات سوچ رہا تھا کہ میں اپنے دادا کے شہر میں لاڑکانہ بار میں کس طرح کے خطاب دوں, کہ میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہے, ہمارے صوبہ کتنا تباہ ہو گیا. لوگ آج کل بڑے رسک کے ساتھ ان کے اپنے آواز اٹھا رہے ہیں. ہمارے وکیل بڑے رسک کے ساتھ ان کے اپنے آواز اٹھا رہے ہیں. تو سوچا کہ جو بھی دل میں ہو میں وہی بات کروں گا. آج لاڑکانہ بار کے اعزاز ممبران, میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے شہر میں, جو خود وکیل تھا, جس نے اس ملک کو اس کے سب سے پہلے مکمل آئین دی, میں ان کے شہر میں خطاب دے رہا ہوں. آئین کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک ملک کی پاپولیشن, میں انگریزی میں تھوڑا بات کروں گا. What is the usefulness of a constitution? Its use is that it protects its people from oppression. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایک بہت ہی جدید مکمل آئین دیا جو ان کے وقت سے بھی آگے تھا. اس میں آرٹیکل 38 بھی شامل ہے. آرٹیکل 38 میں کیا لکھا ہے؟ کہ لوگوں کے حق ہے خوشحالی کا, لوگوں کے حق ہے حفاظت کا, لوگوں کے حق ہے کہ وہ ان کے اپنے دولت کمائے اور ان کے اپنے کاروبار کے مالک بنے. بہت سے لوگ یہاں پر شامل ہیں مختلف پارٹیوں سے, تو اگر میں آپ کو افینڈ کرتا ہوں میں ابھی معذرت کہتا ہوں, مگر پی 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 نے اس کو الٹا کر دیا. جو پہلے لوگوں کے خوشحال اور دولت کو حفاظت رکھنے کے لیے یہ آرٹیکل لکھا تھا, ابھی یہ چند لوگوں کو خوشحالی دے رہے ہیں اور بہت سارے لوگ, the majority of people are living in poverty and misery. لاڑکانہ بار کے عزیز ممبران, آپ کے صبر کے لیے بہت شکریہ. کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہو رہے ہیں مگر کوئی بات نہیں. میں یہ کہنے والا تھا کہ ہمارے لیے فریڈم آف اسپیچ, کہ ہمارے لیے فریڈم آف اسپیچ بالکل ہی گارنٹیڈ ہے, مگر آج میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہمارے آئین میں یہ موجود ہے 26ویں امینڈمنٹ اور پاکستان الیکٹرانک کمیونیکیشن ایکٹ,
یہ ایک غیر قانونی چیز ہے. جب یہ 26ویں امینڈمنٹ جب یہ خبر میں نے سب سے پہلے سنا، وہ پی 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 کے بڑی تعریف کر رہے تھے کہ جیسا انہوں نے ایک بڑا اچھا اپ ڈیٹ دیا. تو پھر میں نے پڑھا اس کے بارے میں، اور اس کی سمری یہ تھی کہ the judiciary system is not free from political interference. یعنی کہ کوئی سیاستدان، کوئی اعلی عہدیدار قاضی اور وکیلوں کو بدل سکتے ہیں، اور جو بھی قاضی اور وکیل ہے وہ پرو گورنمنٹ ہونے چاہیے. یہ بالکل قانون کی اپوزٹ ہے. اور پی 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 نے اس کا کیوں تعریف کی؟ کیونکہ وہ خود ڈرے ہوئے ہیں کہ شاید 20 سال بعد کوئی ان کے خلاف بات کرے گا، کوئی ان کے ظلم کے بارے میں بات کرے گا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے غریب عوام کے لیے لڑا اور ان کو اپنی جان بھی دی. آج موجودہ پارٹی غریبوں سے ووٹ لے رہے ہیں اور امیروں کی سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے دستخط کر کے سندھی عوام کے ساتھ غداری کی ہے. سیاستدان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے اپنے کنسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کریں، مگر عوام نے ان کو یہ اجازت دیتے ہیں. عوام کی اجازت کے بغیر یہ لوگ ان کے کنسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے ہیں. کنالز کے خلاف جنگ عزت کی جنگ ہے. سندھی عوام کی غیرت کے لیے جنگ ہے. سندھی عوام سب متحد ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ ہے ہماری جان کی کیا قیمت ہے. سندھیوں نے پاکستان کے لیے بہت ہی قربانیاں دی ہیں. یہ شہداء کا صوبہ ہے اور ہم اپنے ریسورسز اسلام آباد کو دیتے رہتے ہیں. بہت اچھا محسوس کیا. کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے کچھ رکاوٹ تھی، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ 4 اپریل کے بعد کچھ نظر لگ گئی. مگر بہت اچھا لگا. یہ ہمارے خاندان کا شہر، یہ میرا شہر ہے، بچپن کا شہر ہے، تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہوں. ابھی جو بھی ہو رہا ہے ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کوئی سچ نہیں بتا رہے. پہلے پتہ نہیں کتنے سال سے لوگ انہی کارپوریٹ فارمنگ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، پیسے ڈال رہے ہیں، اور پھر جب سائیں ذہین شاہ نے اس بات کو سامنے کر دیا تو احتجاج 8 مہینے سے ہو رہے ہیں اور لوگ رک بھی نہیں رہے ہیں. ابھی گرمی موسم بھی آ رہی ہے اور مجھے ایسے نہیں لگتے کہ ہم رکیں گے. ہمارا خود اپنا احتجاج ہے. 26 تاریخ دادو مورو پل پہ، 19 تاریخ حیدرآباد میں بھی احتجاج ہے، کل نصیر آباد میں احتجاج ہے. روز کوئی نہ کوئی احتجاج ہے. سو ہم نہیں رکیں گے. ہمیں ایک حکومت سے وعدہ چاہیے کہ یہ کینال نہیں بنیں گے. جیسے ہم نے کالا باغ ڈیم کے خلاف جدوجہد کی اور وہ رکا، ویسے ہم انہی 6 کینالوں کے خلاف بھی جدوجہد کریں گے. نہیں بالکل سمجھ گیا. یہ جو آنے والے انتخاب انشاءاللہ میں حصہ لوں گا. شہید بھٹو کے ہمارے کارکن، ہمارے عہدیدار کو میں انشاءاللہ میں ساتھ لے کے چلوں گا. ابھی کوئی فی الحال کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، مگر ارادہ ہے. جی جو کیا بالکل وہ انہوں نے کہا کہ وہ روڈ بند کریں گے اور ریلوے بھی بند کریں گے پنجاب. صرف اس سے یہ کنال نہیں بنیں گے.
صرف اگر ہم اپنے بندرگاہ کو بند کرتے ہیں تب یہ کنال نہیں بنیں گے. اگر وہ ہمارے پانی روکیں گے تو ہم ان کے بندرگاہ بھی روکیں گے. اچھا محسوس کر رہا ہوں. سیاست پاکستان میں بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے، مگر میں سیکھ رہا ہوں، اپنے بڑوں سے بھی سیکھ رہا ہوں، وکیلوں سے بھی سیکھ رہا ہوں، مگر خاص طور پر ہمارے نوجوان سے ہی سیکھ رہا ہوں. وہ اس ملک کا راستہ دکھا رہے ہیں. وہ اس سیاسی نظام سے تنگ ہو گئے. 20 سال سے انہوں نے صرف امیروں کی سیاست دیکھی کہ کبھی پی پی، کبھی پی ایم ایل این، کبھی یہ کبھی وہ. انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے ان کے لیے کچھ کیا. تو ابھی وہ they are taking the situation into their own hands. ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، ہائیڈرولوجسٹ ہیں، مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر حسن عباس ہے، ایک ہے نصیر میمن. ان کے انپٹس بہت ہی قیمتی ہے، مگر کوئی ان کی بات نہیں سن رہے، کوئی ان کی بات نہیں مان رہے کہ کنالوں کے علاوہ اور بھی طریقہ کار ہے پانی تقسیم کرنے کے لیے. جو عوام جو پریشان میں رہتے ہیں، ابھی تک ہمیں نہیں پتہ کہ اگر یہ کنال بنیں گے یا نہیں بنیں گے. ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ پی 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 خود ایکشن لے لیں، ایک ریزولوشن پاس کریں اسمبلی میں، یا پی ایم ایل این بھی خود ایکشن لے لیں. سارے تمام پارٹیز ایکشن لے لیں. پورے اپوزیشن انہی 6 کنال کے خلاف ہے، چاہے وہ انڈیویجولز ہو جیسے میں ہوں، چاہے وہ شہید بھٹو ہو، چاہے وہ جی اے سندھ ہو یا ایس یو پی ہو یا جی ڈی اے ہو یا پی ٹی آئی ہو. سب اس کے مخالف ہیں. اگر ہم اپنے بندرگاہ کو بند کرتے ہیں تب یہ کنال نہیں بنیں گے. اگر وہ ہمارے پانی روکیں گے تو ہم ان کے بندرگاہ بھی روکیں گے. سائیں ذہین شاہ نے اس بات کو سامنے کر دیا. 8 مہینے سے ہو رہے ہیں اور لوگ رک بھی نہیں رہے ہیں. کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کوئی سچ نہیں بتا رہے. پتہ نہیں کتنے سال سے انہی کارپوریٹ فارمنگ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. خود اپنا احتجاج ہے 26 تاریخ دادو مورو پل پہ، روز کوئی نہ کوئی احتجاج ہے. سو ہم نہیں رکیں گے. ہمیں ایک حکومت سے وعدہ چاہیے کہ یہ کنال نہیں بنیں گے. جیسے ہم نے کالا باغ ڈیم کے خلاف جدوجہد کی اور وہ رکا، ویسے ہم انہی 6 کنالوں کے خلاف بھی جدوجہد کریں گے. یہ جو آنے والی انتخاب انشاءاللہ میں حصہ لوں گا. شہید بھٹو کے ہمارے کارکن، ہمارے عہدیدار کو میں انشاءاللہ میں ساتھ لے کے چلوں گا.